بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا ہے اور روتا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے میری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسانوں کو اس میں رہنا ہوتا ہے اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے۔ قبر کے آنے والوں پر بھی پہچانتی اور کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لیا، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ سید ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان فارسی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک بار ملے اور ایک دوسرے سے کہا کہ اگر مجھ سے پہلے کوئی انتقال کرے تو مجھے خبر کر دینا کہ وہاں کیا معاملہ پیش آیا۔ کہا گیا کیا زندہ اور مردے بھی ملتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے جائے۔ کیا مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ہم اس دنیا میں نہیں رہے، یعنی کہ عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ ہمارے گھر تھا، مکان تھا، رشتہ دار تھے، عزیز تھے، بہن بھائی، بال بچے تھے، ہماری ایک فیملی تھی، یہاں تک اس مردے کی روح نکل جاتی ہے۔ جب اس کو دفنایا جاتا ہے تو پھر اس وقت مردہ اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو جو روح ہوتی ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے، اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اے لوگو جلدی مجھے قبرستان کی طرف لے چلو، اور بہت جلد مجھے میرے اصلی ٹھکانے میں یعنی کہ قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یعنی کہ آگے کے جو بھی معاملات ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آسان ہیں، سخت ہیں، مشکل ہیں، اس کو پہلے سے ہی پتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ روح نکلنے کے وقت جو سختی ہے، روح نکلنے کو اس مردے کو محسوس ہو جاتا ہے۔ جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو اور میرے اصلی ٹھکانے تک پہنچا دو، کیونکہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کی قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت، اور جو گناہ گار، فاسر اور فاجر لوگ ہیں، نمازی انسان ہوتا ہے وہ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے اے لوگو تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو اے میرے بچوں، اور فیملی سے کہتا ہے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا، ان کے لیے گھر مکان بنایا، اب تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، کیوں گھر سے نکال رہے ہو اور کیوں اندھیری کوٹری کے اندر ڈالے جا رہے ہو۔ اسے بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے تو وہ اپنی زبان سے یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگوں مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال جب اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں، اور ہماری فیملی اور ہماری پیچھے دنیا جس میں پہلے تھے اب وہاں ہماری فیملی اور عزیز بچے اور رشتہ دار ہیں۔ یہاں تک کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کو قبر پر جاتا ہے تو مردہ اس قبر پر آنے والے کو پہچان لیتا ہے کہ یہ ہمارا فلاں شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو وہ بھی اسے پہچان لیتا ہے کہ میرے قبر پر میرا بیٹا آیا یا میرا بھائی آیا یا میرا رشتہ دار ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائیں بھگت رہا ہوتا ہے تو قبر میں تو پھر وہ پہچان کر بھی اس پر توجہ اور دھیان نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ قبر پر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں السلام علیکم یا اہل قبر، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قبر کے اندر ہیں، اور وہ مردہ جو قبر کے اندر اس کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں، اور پھر وہاں سے بھی یاد کر رہا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو۔ جب وہ یاد کرتا ہے تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی محروم کے لیے اور مردے کے لیے اصالہ ثواب کرتا ہے تو جب اس کے لیے وہ تحفہ بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو ایسی خوشی ملتی ہے اس وقت اس سے پہلے کبھی اسے خوشی نہیں ملی ہوگی۔ جب کوئی بندہ کسی کے لیے اصالہ ثواب کرتا ہے اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے، بہت زیادہ وہ خوش ہوتا ہے۔ بہرحال وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے۔ جو گناہ گار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے کہ میں بہت عیش کی زندگی میں تھا، میری زندگی بہت عیش میں تھی، کیونکہ اس کے لیے وہ زندگی جنت تھی۔ گناہ گار کے لیے تو وہ بڑا عیش میں وہ سوچتا ہماری زندگی تھی، دنیا والی زندگی کو بہت یاد کرتا ہے۔ لیکن جو بندہ نیک ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے، اور جو قبر کے عالم کی جو زندگی ہے یعنی قبر کی زندگی
ہے اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے مرنے پر جنت کا بچھونا بچھوا دیا جاتا ہے۔ نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کو جنت کا لباس پہنا جاتا ہے۔ جنت کی خوشبو قبر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ وہ نیک انسان جو نیک مردہ ہوتا ہے وہ بڑی راحتوں میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کی دنیا کی کسی طرح کی کوئی ٹینشن، کوئی فکر پریشانی نہیں ہوتی۔ اب وہ اپنی اسی زندگی میں ہوتا ہے جس میں اس کا اصلی ٹھکانہ ہے اور وہ اسی میں خوش رہتا ہے۔ اور کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کا انتقال تو ہوتا ہے تو ان کو ایسے سلا دیا جاتا ہے کہ جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی ہے۔ کچھ کی روحیں پرندوں کی فوٹو میں بھی رہتی ہیں۔ تو بہرحال نیک بندہ جو ہے وہ بڑی عیش کی زندگی بسر کرتا ہے اور اسے دنیا کی طرح کوئی فکر نہیں ہوتی، اور جو گناہ گار ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے اور وہ قبر کی سختیوں سے پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے۔ عمل یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو موت سے اچھا میسج کوئی نہیں، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لیے پیغام کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور ایستا دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان میت کی نماز جنازہ 40 نمازیں ادا کرے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کریں اس کی شفاعت کرتے ہیں تو ان کی سفارش میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا ہے۔ قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا اور طلب معافرت کرنا حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے معافرت کی طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اس لیے ابھی اسے سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تبارک تمام لوگوں کو اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر برائی اور گناہ سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔